الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
فمن يهد الله من بعد فلا تذكرون. پنکھا چلا دو بیٹھ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاوست. حضرات محترم، یہ دور فتنیاں دا دور ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اور ہر آن والا فتنہ پہلے فتنے تو زیادہ خطرناک اور زیادہ برا نظر آتا ہے. اور ہر فتنہ ایمان لیوا ثابت ہوتا ہے، ہر فتنہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اور ان فتنیاں دے وچوں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جنہوں کہندے نے فتنۃ النساء، یعنی عورتاں دا فتنہ. صحیح البخاری اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت دے مرداں دے اتے جس فتنے تو زیادہ ڈرنا ہاں اس فتنے دا نام فتنۃ النساء ہے، یعنی عورتاں دا فتنہ ہے. یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ مغربی تہذیب اندر رنگے ہوئے لوگ عورت دی آزادی دا ڈھنگ رچا کے حقوق نسواں اور وومن رائٹس دی آڑ اندر روزانہ کوئی نئے تو نیا نعرہ ایجاد کر دینے، نئے تو نیا منصوبہ کر دینے اور نئے تو نیا طریقہ استعمال کر دینے کہ جس طریقے دے نال پاکستان دے مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں دی عزت خراب کیتی جائے. ماضی قریب اندر کچھ مغربی تہذیب اندر رنگیاں ہویاں عورتاں نے ایک جلوس نکالیا اور ایک جلوس مارچ دے اندر نکالن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک جلوس نکالیا ہے تے ایک ہجے ہور کڈنا ہے مارچ اندر. تے اسیں چپ کر کے ادو تک بیٹھے رہنا ہے، سارے سکالراں بھی بیٹھے رہنا ہے، سارے مولویاں بھی بیٹھے رہنا ہے. تے جدوں انہاں مارچ میں جلوس کڈ لینا ہے تے پھر اسی تقریراں کرنیاں نے، اس جلوس تے اسی جمعے پڑھانے نے. تے انہاں آنٹیاں نے
آرام نہ بہ کے سکون نال ویکھنا ہے کہ انہاں مولویاں نو پیڑ کنی ہوئی ہے۔ ساڈا عجیب نظام ہے، جڑا کام پہلے کرنا اسی بعد چ کرنا ہے۔ جس چیز تو قوم نو آگاہ پہلے کرنا چاہیے اسی اس چیز تو قوم نو بعد چ آگاہ کرنا ہے۔ پہلے ضرورت ہے امت مسلمہ دی خواتین نو پردے دا درس دینا پہلے چاہیے کہ بعد چ۔ تو اس غرض و غایت دے تحت انشاءاللہ میں چند باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرنیاں نے۔ جڑا جلوس پہلے کڈیا گیا او دے اندر خواتین نے ایک نعرہ لگایا کہ جسم بھی میرا مرضی بھی میری، یعنی میرا جسم میرا ہے، اے دے تے میرے باپ دی مرضی نہیں چل سکتی، اے دے تے میرے بھائی دی مرضی نہیں چل سکتی۔ میرا جسم ہے، میں جتھے مرضی جاواں، جدنا مرضی جاواں، جدوں مرضی جاواں، جو مرضی کراں، میرا باپ کون ہوندا ہے پوچھن والا؟ جدوں بھی کوئی نعرہ لگان والا بندہ یا کوئی عورت نعرہ لگاندی ہے نا، تے نعرے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ میں جو نعرے چ کہہ رہا اے نعرے والا قانون پاس کیتا جائے۔ ہن نعرہ لگایا ہے کہ جسم بھی میرا مرضی بھی میری، یعنی اے لبرل چاہدیاں نے کہ اس پاکستان اندر ایک قانون نافذ کرو کہ عورت جو چاہے جویں چاہے کرے، عورت نو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، کوئی دسن والا نہ ہوئے، نہ باپ پوچھے، نہ بیٹا پوچھے، نہ بھرا پوچھے، نہ خامد پوچھے۔ چلو بھائی مفاہمت کرنی چاہیے۔ اسی اس نعرے نو ویکھنے ہاں قرآن و حدیث دی روشنی اندر، جے تے اسلام دی روشنی دے اندر اے نعرہ درست ہے تے کوئی گل نہیں، لائی جاؤ، قانون بھی نافذ کر لینے۔ تے جے اے نعرہ اسلام، قرآن اور میرے نبی دے فرمان دے خلاف ہے، پھر اسی نعرہ لان بھی نہیں دینا تے اس نعرے دا قانون بھی نافذ نہیں ہونا۔ تسی تے نہیں پوچھنا مینوں، لیکن آن لائن چل رہا ہے، بات تے بھی نیٹ تے جانا ہے، کوئی اعتراض کرے گا بھی تو کون ہونا ہے، تسی مولوی کی لگ دے ہو جدو کہیں دے ہو بھی اسی نافذ نہیں ہون دینا یا اسی لان نہیں دینا، تو لگدا کی ہے؟ اس ملک تیرا تعلق کی؟ بھائی میرا ملک اپنا ہے، یہ میرا ملک ہے، میرے کو نیشنلٹی اس ملک دی ہے، میں اس ملک دا ٹیکس ادا کرنا ہاں، اس ملک نو بڑھان اندر میرے بزرگاں دا خون لگا ہے، 12 لاکھ جڑے بندے شہید ہوئے نے جنگی آزادی اندر، وہ دے کچھ ساڈے بھی سن، وہ تہاڈے بھی سن، ساریاں دے سن۔ اور پھر ملک اسلامی ملک ہے۔ 2017 دی مردم شماری دے مطابق پاکستان دی آبادی 20 کروڑ 69 لاکھ ہے، تے جدے وچوں تقریباً 20 کروڑ دے قریب مسلمان نے۔ ایک رپورٹ دے مطابق 99% اس ملک اندر پاکستان اندر مسلمان رہندے نے، اور دوسری رپورٹ دے مطابق 97% لوگ اس ملک اندر 97% لوگ اس ملک چ مسلمان رہندے۔ 3.25 لاکھ مسجداں نے اس ملک اندر، 3.25 لاکھ مسجداں اس ملک اندر ساڈیاں نے، مسلماناں دیاں نے۔ اس ملک دے ایوانہ چ لکھیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ملک دے ہر سرکاری کاغذ اتے ٹھپا لگا ہے، مور لگی ہے، مور تے لکھیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اے اسلامی ملک ہے، اسلام دا ملک ہے۔ تے جدوں ملک اسلام دا ہوئے، اسلام دے نام تے بنیا ہوئے،
اسلام دی بیس تے ملک بنایا گیا ہوئے اور 99% رہن والے مسلمان ہون، 3.25 لاکھ مسلمانہ دیاں مسجداں ہون، اس ملک اندر میں اسلام دے خلاف کوئی گل کرے تے میں او دا جواب دیواں تے انہوں پوچھنا بندا ہے کہ مینوں پوچھنا بندا ہے؟ انہاں نوں پوچھو جڑے اسلام دے خلاف گل کردے نے، مینوں کا تو پوچھ دیو، میرا تے ملک اپنا ہے، اسلامی ملک ہے۔ اس واسطے اسی اس ملک اندر نہ رب دے قرآن دے خلاف کسے نو چلن دینا ہے، نہ محمد الرسول اللہ دے خلاف کسے نو چلن دینا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، ہن آپاں اس نعرے دا پورا انسائکلوپیڈیا کرنے ہاں، ویکھنے ہاں کہ نعرہ کس حد تک درست ہے۔ نعرہ کہ یہ جسم بھی میرا، مرضی بھی میری۔ آئیے اللہ دے قرآن دی روشنی اندر ویکھئے کہ ایک کس حد تک درست ہے۔ جسم تے واقعی میرا ہے، اے میرا جسم میرا ہے، تو آڈا جسم تو آڈا ہے، لیکن جسم ہے میرا ہے پر بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سنی اللہ دا قرآن، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ اللہ جسم بنان والا دس رہا میں کیویں بنایا ہے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة۔ اے بندہ کہے نا، اے عمارت کو بندہ دعویٰ کرے میں بنائی، اسے پوچھنے تو بنائی؟ ہاں میں بنائی۔ کیویں بنائی ہے دس؟ اللہ فرماتے ہیں میں بنایا تینوں۔ اللہ کیویں بنایا؟ اللہ ہن دسن لگے نے میں کیویں بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، فرمایا اے میرے بندے، پانی دا ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی تو لیا گیا، تیرے باپ دی صلب تو لیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، پانی دا ایک قطرہ ماں دے رحم اندر، پہلے پانی دا قطرہ، پھر خون دا قطرہ، پھر خون دا قطرہ، پھر گوشت دا لوتھڑا، پھر گوشت دے لوتھڑے تے پرنٹ بنایا، تیریاں اکھاں بنائیاں، تیرا چھوٹا جا نک بنایا، چھوٹا جا تیرے منہ دا سمائل بنایا، تیری راب نکے نکے کن بنائے، اور پھر تیرے جسم دیاں ہڈیاں بنائیاں، ہڈیاں بنا کے پھر ہڈیاں دے جوڑ جوڑے، ایک انگلی وچ کنے جوڑنے، ایک ہاتھ وچ کنے جوڑنے، ایک بازو وچ کنے جوڑنے، ایک ریڑھ دی ہڈی وچ کنے جوڑنے، ایک لات وچ کنے جوڑنے، ایک پیر وچ کنے جوڑنے۔ فرمایا پہلے ہڈیاں بنائیاں، پھر ہڈیاں نو ہڈیاں دے وچ پھسایا تے جوڑ بنائے، تے جوڑ بنام تو بعد کی کیتا،
فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا پھر انہاں ہڈیاں دے اُتے ماس چڑھا دیتا ماس چڑھا کر کے تینوں سونا بنا دیتا خوبصورت بنا دیتا پیارا بنا دیتا تے تینوں سونا بنا کے پیارا بنا کے پھر قسمہ چکیاں فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم اللہ اللہ چار قسمہ چکیاں چار قسمہ چک کے فرمایا میں رب تین دی قسم چک کے فرمانا میں رب زیتون دی قسم چک کے فرمانا میں رب طور سینا دی قسم چک کے فرمانا اور عظمت والے کرم والے مکہ شہر دی قسم چک کے فرمانا جڑا سونا بندیا میں تینوں بنایا دنیا تے کسے مخلوق نو ایڈا سونا میں بنایا ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگا ہے بندہ کنے بنایا ہے بولو کنے بنایا ہے اللہ نے اللہ اللہ بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے او مشکل سر تے آوے کون ٹال دائے مشکل سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھڑے کون سنبھال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھڑے کون سنبھال دائے اونوں راضی کر لے کادا او لائے تھا سجدے والا پانا رولائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فقسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے نے علم نجعل له عینین علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان دو اکھاں عطا کیتیاں اسی انسان زبان عطا کیتی ہے وشفتین اسی انسان دو ہونٹ عطا کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جان ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا
الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ ہے کیڑا ہے جڑا میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے. مینوں دس تے صحیح نا وہ کون ہے جن نے تینوں میرے بارے بھلیکھے وچ پا دتا ہے. سوچ تے صحیح نا سی کون؟ اللہ جی تسی کون ہو؟ فرمایا الذی خلقک میں او ہاں جن نے تینوں بنایا فسواکا برابر برابر بنایا. برابر برابر دا کی معنی ہے؟ اے اکھاں تو میں برابر کر کے لگائیاں، اے کان تو میں برابر کر کے لگائیں. اے نہیں کہ ایک کان اچا ہووے ایک کان نیواں ہووے، ایک آنکھ اونچی ہووے ایک آنکھ نیوی ہووے. نانا فسواکا تو میں اکھاں برابر، فسواکا تو میں کان برابر، فسواکا تو میں ہاتھ دیں انگوٹھے برابر، فسواکا تو میں ہاتھ دیں انگلیاں برابر، فسواکا اے انگلیاں برابر، فسواکا پورا ہاتھ برابر، فسواکا جڈا بازو ادھر لے اوڈا ہی بازو ادھر لے. فسواکا جتنی لات سجی دی لمبائی ہے اتنی کھبی دی لمبائی ہے. فسواکا جتنا سجا پیر ہے اتنا کھبا پیر ہے. فیصلہ آباد دی مہنگی دکان اندر بندہ جاندہ ہے اور جا کے کہندہ میں نو جوتا دیو، وہ جوتا سامنے رکھ دینے، سجا پیر وچ پایا، جوتا پسند آیا، پورا آیا. کنے پیسے؟ 4000 روپیہ کٹ کے پیسے پکڑاندہ ہے. میں کہنا چودھری جی ایک پیر چیک کیتا ہے دوجا نہیں کیتا، دوجا بھی کرو نا. آسمان تواد آندیے ایک چیک کر لیا ہی دوسرا بغیر چیک کرم تو لے جا. فسواکا میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا ہے. یہ رب بنا رہے ہے. پورا بدن کون بنا رہے ہے؟ ہائے 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 اللہ کو اکبر. اللہ او اللہ دا دیتا رزق کھان والے، او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، خیراتاں تے غیران دا نالانے والے. شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، نعمتاں دے بے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، پھر بھی او دے ولوں رو گردانی. لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی، کنے جڑے اکھاں چ انمول موتی، کنے جڑے اکھاں چ انمول موتی. متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، کس نے سوارے نے خمدار ابرو. اللہ اللہ بنا سکدا کوئی اکھاں دند کنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا. ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو، اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینو. زباں بولنے لئی کنے دتی میاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں. قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو گیا جاوے پیران دی ڈھانی. دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے یا جان ہر گردہ چیلا. پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا. جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا، او دے نال کچھ
کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ لگا سر تو لگ کے پیراں تک میرا پورا بدن بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جسم میرا ہے، بنان والا رب ہے۔ ہن اس گل تے غور کرنا ہے کہ اس جسم تے مرضی کندی چلدی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ آج میں نے لگتا ہے سپیکر بھی کہہ رہا ہے جسم میرا مرضی بھی میری آج سپیکر بھی کہہ رہا ہے بھئی آج میں کسی دی نہیں سننی، آج میری مرضی چلے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، جسم دے اتے مرضی کے دی چل دی گئے۔ اللہ دا قرآن سورہ الانسان، اللہ فرما دے نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اصیل سانو بنام تو بعد انہوں دو رستے دکھا دیتے نے، ایک رستہ شکورا، ایک رستہ کفورا۔ اور چاہے تے کفر والے رستے تے چل توے، چاہے تے جناب شکر والے رستے تے چل توے۔ حضرات ذی وقار قرآن دیئے سید تو ثابت ہویا، اس بدن تے دو مرضیاں چل دیاں نے، کہ دیاں ایک تیس بدن تے میری مرضی چل دی گے، انہوں میں جمیں چلاما چلا سکنا، ہاتھ نو کما پکڑ اے پکڑے گا، پیر نو کما چل اے چلے گا، زبان نو کما بول اے بولے گے، آنکھ نو کما ویکھ آنکھ ویکھے گے۔ ایک دے تے میری مرضی چل دی گے، ایک دے تے میرے رب دی مرضی چل دی گے، یعنی ایک میری مرضی چل دیئے، ایک کو دی چل دیئے جنہیں میرا بدن بنا دیتا ہے۔ اگر میں نو اپنی مرضی دے مطابق چلاواں گا حضرات ذی وقار میں کافر ٹھہراں گا، اگر میں نو اللہ دی مرضی دے مطابق چلاواں گا میں شاکر بھی بن جاواں گا، میں مسلمان بھی بن جاواں گا۔ دو مرضیاں چل دی، ایک میری تے ایک میرے رب دی، تے جے میں رب دی مرضی اپنے بدن تے چلاواں تے میں مسلمان ہاں۔ کون ہاں؟ مسلمان دا معنی ہی ہے، مسلمان دا معنی ہے اپنے پورے وجود تے اپنی نہیں اپنے رب دی مرضی چلان والا۔ ایک کتھے لکھی ہے؟ ایک قرآن پاک میں لکھی ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نو فرما دینے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، اے ابراہیم مسلمان بن جاؤ، تے حضرت ابراہیم کو فرما دینے اسلم تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کنے آکھیا؟ حضرت ابراہیم نے، اللہ نے نہیں اجے آکھیا، حضرت ابراہیم نے آکھیا اللہ میں مسلمان بن گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا اللہ نے نہیں آکھیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنا پورا بدن اللہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ آگے جلدی پئیے اللہ رب العزت فرماتے نے میرے ابراہیم پیغمبر میں چاہنا وا کہ تو اپنے آپ نو اگ اندر پھینک دے۔ حضرت ابراہیم دا بدنے پر مرضی ابراہیم دی نہیں چل دی پئی، مرضی رب دی چل دی پئی ہے۔ رب دی مرضی دے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنے بدن نو اگ وچ سٹ دیتا۔ دوسرا پہلو لمبا واقعہ ہے، میں صرف جو دو پہلو تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ ایک تے موقع آیا، دوسرا ایک اور موقع آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب اندر دیکھیا ہے۔ ذرا سننا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ آج دا دور انجدہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے نو کول بٹھائے
اور آکھے بیٹا مینو 500 روپیے دی ضرورت ہے، مینو 500 روپیہ دے دے، تے کوئی بیٹا کہندا ابا 500 روپیہ تینوں دیواں، میرے کول کتوں آیا 500، میں بچیاں دی دار روٹی کمانی ہے، میرے کول کوئی نہیں۔ اج دے دور اندر بچے دے کولوں باپ 500 منگے تے جناب بچہ نہیں دیندا، تے اس دور دے باپ نے اپنے بیٹے کولوں 500 روپیہ نہیں منگیا بلکہ او دی جان منگی ہے۔ کی منگی ہے؟ جان منگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنامی انی اذبحو کا، بیٹے مینوں تیری جان چاہی دیئے، پتر مینوں تیری جان چاہی دیئے۔ تے بیٹے نے کیا کھیا ابا جی میں حاضر ہوں، میں تیار اپنی جان دین واسطے۔ بیٹا جان قربان کرنے تیار کہ دے رستے دی اندر بولو اللہ دے رستے دی اندر۔ تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو قربان کرنے تیار کہ دے رستے دی اندر اللہ دے رستے دی اندر۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ وچ چھری نو پکڑیا اور اپنے بیٹے نو زمین تے لٹا کے جدو چھری چلان لگے تے ادو اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اے ابراہیم تو ادو آکھیا سی میں مسلمان ہو گیا ماں، میں رد ہون پیا کہنا جدو تو اپنے بدن میری مرضی دے مطابق کر دیتا، جدو تو اپنے بیٹے نو میرے رستے قربان کر دیتا، میں ہون کہندا پیا ماں ہون تو مسلمان ہویا ہے، تیرا پتر بھی ہون مسلمان ہویا ہے۔ حضرات تیزی وقار پتہ لگا مسلمان ہوندے جدے بدن تے مرضی رب دی چل دی ہوئی ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے جسم نو اگ وچ کیوں سٹیا؟ کیونکہ جناب ابراہیم دا عقیدہ ہے جسم ابراہیم دا ہے مرضی رب کائنات دی ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے آپ نو چھری تھلے کیوں لٹایا؟ کیونکہ حضرت اسماعیل دا عقیدہ ہے جسم میرا ہے مرضی میرے رب دی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن میرا دل کردہ ہے میں اللہ دے رستے دے اندر ثم احیا پھر زندہ کیتا جاواں، ثم اقتل پھر شہید ہو جاواں، ثم احیا پھر زندہ کیتا جاواں، ثم اقتل پھر شہید کر دیتا جاواں۔ میرے پیغمبر دا بار بار زبان چ نکلن والا جملہ کی ثابت پیا کردا ہے بدن میرے نبی دا ہے مرضی کے دیے مرضی کائنات دے پروردگار دیے۔ صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے نے من عادلی ولیان، فرمایا جڑا بندہ اللہ فرماتے نے میرے ولی نال دشمنی کردہ ہے وہ میرے نال جناب جنگ دا اعلان کردہ ہے۔ فرمایا میرا ولی کون ہے؟ وہ عبادت کر کے میرے ایڈا قریب ہو جاندہ ہے، ہاتھ ہو دے میں بن جانا ہاں، اکھاں ہو دیا میں بن جانا ہاں، کان ہو دے میں بن جانا ہاں، پیر ہو دے میں بن جانا ہاں۔ کی معنی ہے؟ اکھ ولی دیئے مرضی رب دیئے، کان ولی دائے مرضی رب دیئے، ہاتھ ولی دائے مرضی رب دیئے، پیر ولی دائے مرضی رب دیئے۔ کائنات دے لوگوں پتہ لگا مسلمان انہوں کیا جاندے جدا کی دائے ہوئے یا اللہ بدن میرا ہے مرضی کے دیئے مرضی رب دیئے۔ ایک دا کی دائے مسلمان دا کی دائے۔ اللہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جسم میرا مرضی میری۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، جسم بھی رب دا تے مرضی بھی جدو بندے رب نے پھر مرضی رب دی چلاؤ ہاں۔ ایک کہنا میں مسلمان ہوئی ہاں پھر مرضی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ اللہ رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر،
پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر او خالق او مالک سب دا او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا راہبر پاک نبی اس دی قدر پچھانیا کر اللہ رب دے در نو چھڑ کے سر نو قبراں تے نہ دریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات زی وقار جدو پردے دا حکم نازل ہوندا پیا ہے میں چاہنا میرا پیغام پہنچے میں محبت نال پیار نال پیغام دینا چاہنا ہاں بلکہ میں اپنے آپ نو قصوروار ٹھہرانا ہاں شاید انہاں بیبیاں نو اسی اسلام دا صحیح تعارف نہیں کروا سکے شاید انہاں خواتین نو اسی اسلام دی صحیح پہچان نہیں کروا سکے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لبرل آنٹیوں کو آؤ ہم تمہیں بتلائیں گے کہ اسلام عورت کے لیے کتنا فراخ دل ہے اسلام کے اندر عورت کی عظمت کیا ہے اسلام کے اندر عورت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کے آنے سے پہلے لوگ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے لوگ عورتوں کو اپنے گھر میں جنم لینا بہت بڑا جرم سمجھا کرتے تھے وہ کون سا دین ہے جس نے عورت کو ماں کی عظمت سے نوازا وہ اسلام ہی تو ہے جس نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی ہے اور تم کیا چاہتی ہو اسلام ہی تو وہ دین ہے جس نے آ کر عورت کو وراثت سے حصہ دیا ہے جبکہ لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے آئیے آپ کو دعوت عام ہے ہمارے پاس آئیے یا قرآن کھولیے صحیح البخاری کھولیے صحیح مسلم کھول کے چیک کیجئے تمہیں پتہ چل جائے گا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بطور چیلنج کہتا ہوں قیامت کی دیواروں تک جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ قیامت تک کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا شاید اسی سمجھا نہیں سکے تو انہوں شاید ساڑھے کڑو اسلام دا صحیح تعارف نہیں تو انہوں دیتا گیا آؤ اسلام نو سمجھو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار قرآن پاک اندر ہے تے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ایتاں نزول فرمایا پردے دیاں تائیاں پردے دیاں رات دا ٹیمیں حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے شام دے ٹیم پردے دا حکم نازل ہوندا پیا ہے ساری رات مدینے دے اندر چراغ جلدے رہنے چھوٹے چھوٹے کپڑیاں دے ٹکڑے کٹھے کر کے خواتین نے وڈیاں وڈیاں چادراں بنائیاں اپنے بدن تے اوڑھ کے صبح بازار اندر نکلیاں پوچھن والے پوچھیا یہ راتی کیوں چراغ جلدے رہنے مدینے دی اندر دیکھو جواب آیا مدینے دی عورتاں تے پردے دا حکم اسلام دی طرف آ گیا ہے وہ نید کیتا ہے صبح مدینے دیاں گلیاں چ نکلنا ہے تے اپنے جسم تے پردہ کر کے نکلنا ہے کیونکہ جسم ساڈا ہے مرضی ساڈے رب دیئے حضرات تیزی وقار توجہ کرنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے حجرے دے اندر پہلی قبر میرے شوہر دی بنی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنی اور فرما دیا نے دوسری قبر میرے حجرے دے اندر میرے بابا دی بنی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بنی اما سیدہ عائشہ فرما دیا نے
انہاں دوواں قبراں تو بعد میں جدوں بھی حجرے دے اندر جایا کردی ساں تے میرے سر تو دوپٹہ لتھ جایا کردا سی، سر تو کپڑا اتر جایا کردا، میں پرواہ نہ کردی۔ لیکن جدن جناب عمر دی قبر بن گئی اس حجرے دی اندر، فرماندیاں نے مینوں اللہ دی قسم میں دوبارہ اپنے سر تو دوپٹہ نہیں اتاریا۔ کیوں نہیں اتاریا؟ کہ ہن میرے حجرے دے اندر ایک غیر بندے دی قبر بن گئی ہے۔ عائشہ تو 14ویں صدی دیاں نہ بیٹیاں نو پیغام دیتا ہے، سارا عائشہ دائے گج کے بولو مرضی کے دیے، مرضی میرے رب دیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کون سیرت عمل کرے گا؟ نی میری یہ بہنیں جت اسلام آباد دے بازاراں دے وچ نکلے گی، دسنا ماں فاطمہ دی سیرت کون اپنائے گا؟ دسنا ماں عائشہ دی سیرت کون اپنائے گا؟ مینوں دسنا اگر تو اپنے سر تو دوپٹہ اتار کر کے بازاراں تے چوکاں نو بلا کر کے جسم بھی میرا تے مرضی بھی میری دا نعرہ لگائیں گے، دسنا لوگ کی سمجھیں گے؟ اسلام اے پیا سکھاندے نا عورتاں نو، میریو بہنو آؤ اسلام والا جاؤ نا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے تو پہلا اپنے خامد علی نو بلایا، فرمایا علی جی جدو میں دنیا تو چلی جاواں تے میرے جان تو بعد جدو میں نو کفن دینا ہے تے جنازہ میرا رات دی طریقی وچ اٹھانا ہے، رات نو جنازہ چکنا ہے تے میری چار پائی دے قریب لیٹ نہیں لے کر کے آنی، ہاں قافلے بات کے پیچھے لیٹان دی ضرورت پہ گی لگا لینا، لیکن میری چار پائی دے نیڑے نیڑے لیٹ نو نہیں لے کے آن دینا۔ ایک نمبر تے دوسرے نمبر تے جدو میں نو غسل دے کے کفن دین لگو نا تے میرے پورے وجود تے وڈی چادر بان تو پہلا گھاس رکھ دینی ہے، میرے جسم نو برابر کر کے پھر وڈی چادر پانی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے فاطمہ دی کی وجائے، فرمایا علی جی دی وجائے وے اکثر عورتاں دے بدن تے وڈی چادر جدو ڈال دیتی جاندی ہے نا تے عورت دے جسم دی ساخت بعض دفعہ بازی ہون لگ جاندی ہے، میں چانیاں گھاس رکھ کے میرے بدن دی ساریاں ساختاں برابر کر دیتیاں جان، میں جانیاں میرا وجود تے دور دی گل میرے جسم دی ساخت بھی کسے دی نظر نہ توے، بلکہ میں ایک سیرت دی چھوٹی جی کتاب اندر پڑھیا سی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو کسے کام دی گردنل باہر نکلیا کر دیاں سن تے چادر اتنی بڑی لے کے جا کر دیاں سن جو پیچھے جناب گھسڑ دی جاندی سی تے پیچھو قدمہ دے نشان مٹا دی جاندی سی، پوچھا گا فاطمہ دی وجہ کی ہے، فرمایا میں محمد دی بیٹیاں میں چانیاں قدم تے دور دی گلے میرے قدمہ دے نشان تے بھی کسے دی نظر نہ پہ جاوے۔ واہ فاطمہ تو دنیا دیاں اج دیاں نہ بیبیاں نو پیغام دے دیتا ہے، جسم تے محمد دی بیٹی دائے پر گج کے بول مرضی کے دیے، مرضی میرے رب دیے، مرضی میرے رب دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اسلام ہی دعوت دیندہ ہے، عورتان اسلام والیاں نے ہی پیغام دیتا ہے، جسم رب نے دیتا ہے مرضی بے دیتے رب دی چلنی چاہی دیئے، تے جے مرضی اپنی چلانی ہے نا پھر بھی سن لے تو تے آج بی بی نعرہ تیار کیتا ہے، بڑا کھپ کھپ کے لب لب کے تیار کیتا ہے، جسم بھی میرا مرضی بھی میری، اس نعرے دا رد تے 1400 سال پہلا رب نے قرآن چکر چھڑے ہے۔ رب نو پتا سی کوئی دور آئے گا کہ جدو خواتین اس پاسے ٹر پہن گیاں، اللہ نے قرآن اندر ایت نازل فرمائیے، اللہ سورہ جاسیہ لگا پڑھن، اللہ فرماتے نے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر
اس بندے دے حالات ویکھو نا، جس بندے نے خواہشات دی پیروی کرنی شروع کر دیتی، من اتبع ہواہ ہو، جو من وچ آیا ہو کیتا، جو دل وچ آیا ہو کیتا، جسم بھی میرا ہے مرضی بھی میری چلے گی، میں جو چاہاں کراں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتے نے اس بندے وال ویکھو جن نے اپنا معبود اپنیاں خواہشاں نو بنایا، اللہ نو نہیں بنایا، اپنیاں خواہشاں نو بنایا، اپنے دل دیاں تمناواں نو اپنا معبود بنایا۔ اللہ ہویا کیے فرمایا فَأَزَلَّهُ اللَّهُ، اس بندے نو رب نے ہدایت دے رستے تو ہٹا دیتا ہے، ہٹ گیا شریعت دے رستے تو ہٹ گیا، دنیا بھی تباہ ہو گئی تے آخرت بھی برباد ہو گئی۔ حضرت امام رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں مصر دی اندر ایک نوجوان بڑا خوبصورت سی، وہ دی آواز بھی بڑی پیاری سی، آواز بھی سونی، آپ بھی سونا، آواز بھی خوبصورت تے آپ بھی خوبصورت ہے، وہ دے تقوی دیاں تمہ پورے مصر دی اندر پئیاں ہوئیاں نے، اذان کہندا تے لوگ رک کر کو دی اذان دی آواز سنیا کر دے، وہ دو سپیکر تے ہویا نہیں سن کر دے، ایک کچا چبوترا دیکھ لو کر کے اذان کیا کردا، ایک دن اذان کہن واسطے چڑھیا اور تاں جدو پہنچیا تے کھڑا ہو کر کے اذان کہندا ہے، اذان کہندیاں کہندا جدو حی علی الصلاۃ کیا ہے تے نظر پئیے تھلے یہ جناب عیسائیاں دا کھارے، عیسائیاں دی ایک جوان بچی جناب بیٹھی ہے سین دی اندر، بڑی خوبصورت لڑکی دے چہرے تے نظر پہ گئی، ویکھدیاں نال تے حسن دا اسیر ہو گیا، ویکھدیاں نال تے حسن دا غلام ہو گیا، اذان مکمل کیتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی تے سیدھا دا گھر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاقاً اسے بچی نے دروازے دے پوچھیا کون ہو دروازہ کھٹکھٹان والے، اگو کہندا ہے میں تیرے حسن دا غلام ہو گیا ہاں، میں تیرے حسن دا نوکر بن گیا ہاں، میں تیرے حسن دا اسیر بن گیا ہاں، میں نال شادی کر لے، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہاں۔ انہیں آکھیا تیرے تے ساڈے رستے الگ نے، تو مسلمان ہے، میں عیسائیاں دی لڑکیاں کیویں تیرے نال شادی کراں؟ انہیں آکھیا جو مرضی کر، جڑی شرط رکھ دے میں تیری منن نوں تیار ہاں۔ انہیں آکھا ہی کوئی شرط ہے، اسلام چھڑ دے تے میں تیرے نال نکاح کر لواں گی۔ انہیں آکھا میں ایتھے کھلوتا کوتا اسلام چھڑنا وا، اسلام چھڑ دیتا، اسلام چھڑ دیتا، لڑکی نال شادی دے دن طے ہو گئے نے۔ حضرت امام قرطبی فرماتے نے کسے کام دی گردن مقام دی چھت تے چڑھیا ہے، یکدم چھت تو پیر پھسلیا زمین تے گر گیا، مر گیا، نہ ادھر کے رکھے نہ ادھر کے صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نمازاں بھی گئیاں، اذاناں بھی گئیاں، تہجداں بھی گئیاں، نیکیاں بھی تباہ ہو گئیاں، محبوبہ بھی نہ مل سکی، اور جن جسم تے اپنی مرضی چلائی ہے وہ دی دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے، وہ دی آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ نہ آکھیا کر جسم میرا مرضی میری، جنہ اپنے جسم تے اپنیاں چلائیاں نے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہو کے مرے نے، تے جنہ نو دنیا تے ذلت لبی انہاں نو آخرت جنت کتھے لبنی ہے؟ آج بیسیو جنہ لوگاں دے مگر لاکے نعرہ لگ دے انہاں دے حال ویکھ لو، انہاں دے حال ویکھ لو۔ سن 1996 دے اندر فرانس دے صدر دی بیٹی دے گھر بچہ پیدا ہویا، بغیر شادی تو ہویا، بغیر شادی تو بچہ پیدا ہویا۔ فرانس دے صدر نے اپنی بیٹی نو پوچھیا دس تیرے ایدہ جڑا بچہ ہے دے والد دا نام کیے؟ انہیں آکھا دسا نا دسا تینوں کیے، جن کے پیچھے تم چلنا چاہتے ہو ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، وہ اپنے رشتوں قبول چکے ہیں۔ انہاں دا حال تے وے کہ بڑھے بارے ماں باپ نو بھی چک کے اولڈ ہاؤس سٹ ہوندے نے، کتھے؟ اولڈ ہاؤس وچ۔ پتہ لگا اسلام چ اولڈ ہاؤس جائز ہے؟ اسلام نے کوئی تصور نہیں ہے اولڈ ہاؤس کا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اٹھا کے پھینکاؤ۔ اسلام کہندا ہے بڑھے ہو گئے نے ہونی تے سے قابل ہوئے نے کہ نہ دی خدمت کا ہے، ہون تے رب نے قبول کرنیاں نے،
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ خالق کائنات دا قرآن دس دے واضح الفاظ اندر جڑا بندہ اپنے جسم تے اپنی مرضی چلان لگ پیندا ہے، فرمایا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، سیدھے رستے تو ہٹ گیا، جنہ دے مگر لگ کے اسی یہ کرنا چاہنے آؤ انہاں دیاں تے نسلاں برباد ہویاں پیاں نے، کسے نو اپنے باپ دا پتہ نہیں، کسے نو اپنے خاندان دا پتہ نہیں، نانا حضرات تیزی وقار بچ جاؤ اس برائی کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، سانو 1999 دے اندر 99 دے اندر امریکہ دے اندر ایک لڑکی شراب دے نشے دے اندر انہیں اپنے پورے بدن تو کپڑے انہوں اتاریا، شراب دے نشے دے اندر بجلی والے کھمبے تے چل لگی، جلدی جلدی لائٹ نو بند کیتا گیا، ٹریفک روک کر کو سننگی عورت نو دیکھ دی رہی، ایک پورا گھنٹہ نظارہ چلتا رہا، بدبخت دیکھ دی رہے، دیکھ گھنٹے تو بعد پولیس والیاں بڑی مشکل دے نال تھلے اتاریا، اتار کو دے تے پرچہ کٹیا، کادا ننگے ہون دا نہیں بلکہ ٹریفک جام کرن دا پرچہ۔ انہاں کہا سانو اس گل دا کوئی رولا نہیں بھی تو ننگی پھرنی ہے، اے دا کوئی پرچہ نہیں، پرچہ اس گل دا کہ تو ایک گھنٹہ تیری وجہ تو ٹریفک جام ہوئی ہے۔ اذا لم تستحیی فصنع ما شئت، آپ بڑھانا چاہنے اسی جسم میرا مرضی میری یہ دے نتیجے سے پخت دے پیاں۔ اے کچھ مہینے پہلے جو نیوز دی خبر میرے کل موجود ہے، تسی بھی سرچ کر لو لب جائے گی، 16 سال دی بچی نے اپنے باپ نو گولی مار کے قتل کر دیتا، پوچھیا گیا کیوں ماری ہے، انہیں آکھا میرا فلاں لڑکے نال تعلق سی، میرا بابا روکدا سی تے مینوں چنگا نہیں سی لگدا، کرے پسٹل پیا میں گولی مار کے مار دیتا ہے، جسم بھی میرا مرضی بھی میری ہے دے نتیجے بڑے گندے نے، میں نہیں چاہتا کہ میریاں بہو بیٹیاں جو برباد ہو جان، ساڑھے جو کوئی بھی نہیں چاہتا ساڑھیاں عزتیں جو بازاراں دے اندر نلام ہو جان۔ اللہ اللہ 2016 دے اندر یکم مارچ دی خبر ہے، 2016 دے اندر لاہور دین سدادے دہشت گردی دی عدالت دے اندر ایک مجرم پکڑ کے لے آندہ گیا، اس مجرم تے جرم کی ثابت ہو جائے، انہیں جناب 200 لیڈی ڈاکٹرانو فیس بک تے بلیک میل کیتا، اللہ تصویران یاری بنا کے پھر انہوں دیاں تصویران اپنے کو رکھ کے انہوں بلیک میل کر داریا، پیسے کھان داریا، مجبوراً جناب تھانے اطلاع دیتی، پکڑایا گیا۔ میں نو دسنا اگر انہاں لڑکیاں نے پردہ کیتا ہوندا تے اسلام والیاں ہوندیاں، اگر انہاں دے چہریاں تے نقاب ہوندے، میں نو دسنا کون سی جڑا انہاں نو بلیک میل کردا، نہ تصویر آندی نہ بلیک میل ہوندیاں، نہ تصویر آندی نہ عزت نام ہوندی، نہ چہرے تو نقاب اتردا، نہ انہاں دی غیرت دا جنازہ نکلدا۔ اللہ رب العزت نے کڈے لفظ واضح الفاظ اندر آکھی ہے، فرمایا فلا یؤذین، میں رب گارنٹی دینا جڑی لڑکی پردہ کرے گی انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ قرآن کہندا فلا یؤذین، جڑی عورت پردہ کرے گی انہوں تنگ نہیں کیتا جائے گا، وہ کسے زمانے دے فتنے چ نہیں آئے گی، کیڑی جڑی اپنے چہرے تے اپنے بدن تے مرضی کے دی چلائے گی، اللہ کو اکبر۔ اللہ یہ پیغام محبت ہے، لوٹیے قرآن، ہن تے دنیا لوٹ رہی ہے، ہن تے دنیا لوٹ رہی ہے، بڑے بڑے فرعوناں دیاں گردناں دے رب سریے توڑ دیتے نے، او چائنا، جس چائنا دے اندر مسلمانہ تے ظلم دی انتہا کیتی گئی، او چائنا جڑا سرمایہ کاری دے اعتبار نال پوری دنیا دا داتا منیا جاندا سی، آج حالت بن گئی ہے کہ آج نہ کوئی انہاں دے کڑو ایک جناب سر تے بنن والی ٹوپی بھی کو چائنا دی لین واسطے تیار نہیں، معیشت برباد ہوندی پئی ہے، ایک ایک دن وچ کرونا وائرس نال 100 بندے مرتے پہنے، اور چائنا دا صدر مسجد تے آیا، مسجد آنا پیا، مسجد داخل ہونا پیا، رب نے دسیا، اور دنیا دے لوگوں وڈے وڈے فرعون بھی مسجد دے اندر آ رہے نے، رب دسنا چاہندے جتھے مرضی دوڑ لو، اگر
سکون ملے گا یا مسجد چو ملے گا یا رب دے قرآن چو ملے گا یا محمد الرسول اللہ دے فرمان چو ملے گا 2000 تو تعداد ٹپ گئی کہ نہیں ٹپ گئی کرونا وائرس آنے دے اور 70,000 بندے چائنا دے اس وقت اس بیماری نال متاثر ہو چکے حالت بن گئی ہے جے دے بارے پتہ لگدا ہے کہ دے چونوں چک کے لے جاندے نے انہوں کو مل نہیں سکدا جاپان دے کئی مسافر ایک جہاز اندر بند نے سمندر دے اندر کئی مر رہے نے انہوں نے نہ ادھر والے ملک والے لیندے نے نہ ادھر والے لیندے نے کہندے نے کرونا وائرس ہے انہوں نے اپنے ایئرپورٹاں تے اترن نہیں دینا اللہ فرماندے نے وجنود لم تروہا وجنود لم تروہا ساڈے کول انج دے لشکر نے جڑے تانوں نظر ہی نہیں ہوندے اسی جدو اپنی پکڑ کی شے کو بخاؤ تے صحیح مینوں جنہیں پھڑ کے ایڈی وڈی طاقت نو ہلا کے رکھ دیتا وہ شے کی یہ نظر ہی نہیں ہوندا وجنود لم تروہا فرمایا ساڈے کول انج دے لشکر نے تسی ویکھ ہی نہیں سکدے میرے محترم بھائیو پلٹ آؤ اللہ اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قال اللہ تعالی افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون وآخر دعوانا الحمد للہ